جس معاشرے میں آپ کو لوگ ججمنٹل بہت زیادہ ملیں گے، وہ اپنے بارے میں اس طرح ججمنٹل نہیں ہے. اپنے آپ کو جج کرنا، اپنے آپ کو پرکھنا، اپنے آپ کو جاننا، اپنے آپ کو سمجھنا، یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے سوسائٹی کا. تو ہم نے جب فاؤنڈیشن بنی تو ابتدا پہ ہی اپنی تلاش کے نام سے ورک شاپ شروع کر دی. خود شناسی سوسائٹی سے بہت اوپر ہے ابھی. تو یہ ایک اس وقت میں ہم کام کر رہے ہیں جس وقت میں یہ ساری چیزیں کہاں پر ہیں جی؟ ابھی نہیں. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اس وقت؟ ناسا جو دنیا کا سب سے سینسٹیو ادارہ، کیونکہ اس کے ذریعے اسپیس میں جایا جاتا ہے اور سارے جتنے بڑے بڑے بلینز ڈالرز کے پروجیکٹس ہیں وہاں سے ہوتے ہیں، وہ اپنے بندوں کی بھرتی بھی کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ MBTI کے ذریعے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جو کرکٹ ٹیمز ہیں دنیا کی، ان کو ٹائپس سمجھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، پھر اس طرح سے کام لیے جاتے ہیں. مائکروسافٹ اور بڑے بڑے ادارے میں بندہ وہ رکھتے ہیں جو ان کو چاہیے. ہمارا یہاں مسئلہ ہوتا ہے، ہم ٹیچرز بھرتی کر لیتے ہیں گورنمنٹ اسکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں، 80% کو پڑھانے نہیں آتا، ان کی ٹائپ ہی نہیں آتی تھی. میں جب ڈاکٹر صاحب سے ملا تو ڈاکٹر صاحب نے میری ٹائپ دیکھ کے بتایا، میری ENFJ ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا شاہد صاحب آپ لکی ہیں، آپ کی جو نیچر اللہ نے بنائی تھی اس کا نرچر ہو گیا، اسی لیے آپ نیشنل یا انٹرنیشنل فیم کے ٹیچر بن گئے. یعنی میں اگر اس کے علاوہ کچھ ہوتا، میری اسٹوری سے جو واقعہ، میں انجینئر ہوتا، میں ناکام ہوتا. انجینئرنگ ہو جانی تھی لیکن میں نے ناکام انجینئر ہونا. سول سرونٹ ہوتا تو ادھر بھی کوئی اچھے پرفارم میں نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرف لے کے جانا ہے، اگر آپ میں ہمیشہ کہتا ہوں باہر کی سنتے ہیں، اگر ہم اپنے اندر کی سننی شروع کریں، اندر سے آواز آتی ہے، یہ میں آپ کو کنفرم بتاؤں. یہ ہمیں لگتا ہے باہر سے آوازیں آتی ہیں، اندر سے بالکل کلیئر آواز آتی ہے، یہ کام تمہارا نہیں، یہ کام تم نہیں کر سکتے. ہمارے بس جرت کی کمی ہوتی ہے، ہمیں جرت نہیں ہوتی، ہم غلط بس میں بیٹھ جاتے ہیں اور آدھے راستے میں پتہ لگتا ہے غلط بس ہے، لیکن ہمیں یہ جرت نہیں ہوتی کہ اٹھ کے کھڑے ہو کے کہیں روکو 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 یہ میری بس نہیں. ہم کہتے ہیں سارے کیا کہیں گے. مجھے لگتا ہے، میرا تخیل یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاز بنایا اسٹرینتھ کے اعتبار سے کہتے ہیں. اور جسٹ امیجن کیجئے جو لوگ جہاز میں بیٹھے ہیں، جہاز کا ایک فنکشن ٹیکسی کرنا بھی ہے. یعنی وہ نکلتا ہے، اچھا شروع میں وہ خود پیچھے ہو کے رن وے تک نہیں جا سکتا، اس کو ایک چھوٹی سی وہیکل چاہیے ہوتی ہے جو بڑی پاورفل وہیکل ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے پتہ نہیں کتنے ہارس پاور کی انرجی اس میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جہاز کو گھسیٹتے ہوئے رن وے تک لے جاتی ہے. اس کے بعد جہاز کیا کرتا ہے؟ وہ ٹیکسی کرنی شروع کرتا ہے، پھر وہ رن وے پہ بھاگتا ہے اور پھر وہ فلائی کرتا ہے. اچھا کیا عجب ہو کہ جو جہاز ہے وہ اڑے نہ. جہاز ایئرپورٹ سے نکلے، کینٹ سے ہوتے ہوتے، اشاروں میں سے گزرتے گزرتے جو ہے ہمارا پل شیرپاؤ برج سے نیچے اترے، جیل روڈ پہ آ جائے، میکڈونلڈ سے گھومتے گھومتے اس ورک شاپ میں آ کے بیٹھ جائے. جسٹ امیجن. مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارا پوٹینشیل جہاز کا ہوتا ہے اور ہم ساری زندگی اس جہاز کے ذریعے ٹیکسی کرتے رہتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کبھی فلائی کرتے ہی نہیں. جہاز کی اصل اسٹرینتھ جو ہے وہ فلائٹ ہے، اور اسی کو اسٹرینتھن کیا رومی نے کہ اللہ نے تمہیں رینگنے کے لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں اڑنے کے لیے پیدا کیا. یعنی تمہارا جرم یہ ہے تم رینگ رہے ہو، اور تمہاری اسٹرینتھ یہ ہے کہ تم نے فلائی کرنا. اور اگر فلائی کرنا ہے تو رینگنا چھوڑنا پڑے گا. رینگتے رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فلائی نہیں کر سکو گے. سو اپنے آپ کو انڈر یوٹیلائز کرنا، سر یہ بھی جرم ہے. آپ مرنے لگیں گے نا تو اس وقت یہ دکھ نہیں ہوگا پیسے کتنے اکٹھے کیے ہیں، کم کیے، زیادہ کیے. یہ دکھ ضرور ہوگا کہ یار میں کر زیادہ سکتا تھا، میں نے اتنا کیا نہیں. مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ عام بندوں سے زیادہ کام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار میں اس وقت یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتا. جانا تو ہے دنیا سے، لیکن جب جانے لگیں گے نا تو کم از کم ایمانداری کے ساتھ اپنے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ یہ بات بندہ کر سکے کہ یا باری تعالیٰ یہ جتنی زندگی ملی تھی، اس میں جتنے دن تھے، اس میں جتنے گھنٹے تھے، اس میں جتنا وقت تھا، میں جتنا استعمال کر سکتا تھا بھرپور میں نے کیا. ضرور انرجی، وسائل، ٹائم، لوگ، ریسورسز، PR، اس کو میں نے انڈر یوٹیلائز نہیں رکھا، اس کو میں نے فل پاور پہ یوز کیا، کیونکہ یہ تیرا حکم تھا کہ میں نے تجھے زندگی دی ہے، یہ انعام. اس زندگی کو استعمال کر کے گیا. یہ زندگی گزاری نہیں ہے، یہ صرف گزر نہیں گئی بلکہ اس کو بھرپور استعمال کیا. سو یہ آج جو خود شناسی کا سیشن ہے، اس میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ٹائپس کو بھی اسٹڈی کیجیے. آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی آ جائے گا. جو میرڈ ہے ان کے ذہن میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ اچھا ریلیشن کپل کا اپنی وائف کے ساتھ، آپ کا وائف کا ہسبینڈ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کم از کم اپنی وائف کی، اپنی لائف پارٹنر کی ٹائپ ضرور نکالیں. اس سے آپ کو پتہ لگے گا یار یہ ہمارے کلیش کیوں ہیں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ کے کلیشز کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فرض کریں وائف انٹروورجن جسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور آپ ایکسٹروورڈ ہیں. وہ چپ کی مار کھا رہی ہے، آپ بولنے کی کھا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں بولتی نہیں ہے، وہ کہنا بول ہی جانا. میری طرح آپ میں جے ہوں، بیگم پی ہے. جے والے ویل پلانڈ ہوتے ہیں، اچھا پی والوں کیا ہوتا ہے؟ ویکھ لینے ہیں، ہو جاتا ہے، کر دیں گے، اللہ مالک ہے،
اچھا میں کہتا ہوں اللہ مالک ہے، اس سے پہلے ہم مالک ہیں اس نے ہمیں ملکیت دی. کئیوں کی شادی ہونے والی ہوگی، پلیز خدا کے لیے اپنے ہونے والے ہسبینڈ اور وائف کی ٹائپ کا پتہ ہونا چاہیے. کاش کہ یہ شعور ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں شادی کی تیاری مکمل ہو گئی ہے، کیا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں جی ہال بک کرا لیا، کپڑے بن گئے ہیں، وری بن گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، گولڈ آ گیا ہے، کارڈ سارے کے سارے تقسیم ہو گئے. اچھا جس سے ہونے جا رہی ہے اس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کون. اس کی میں کہتا ہوں ٹائپ بھی پتہ ہونی چاہیے کم سے کم. کیا اچھا ہو. میری پوری زندگی کاؤنسلنگ کے پورے کیریئر میں صرف 3 کیس ایسے آئے جس میں شادی سے پہلے میرے پاس کوئی آ گیا، اس نے آ کے کہا سر یہ بتا دیں سر یہ ہمیں کرنی بھی چاہیے کہ نہیں. لیکن وہ ٹائپ بیس نہیں تھا، وہ تھا کانفلکٹس تھے. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ایک لمبی فلائٹ جو 30 سال کی 40 سال کی، جس سے بچے بھی پیدا ہو جائیں، جس فلائٹ میں بچے پیدا ہو جائیں، جس سے ایک اگلی نسل بننی ہے، اس سے پہلے کنسلٹ کر لیں کسی سے. کوئی غلط نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے، صرف مختلف ہے. ہاں ایک پرابلم ہے اس سوسائٹی کا، سب سے بڑا آخری جملہ پرابلم، ڈاکٹر صاحب ہمیں مختلف سے نفرت کرنی سکھائی گئی، ہمیں مختلف سے محبت کرنی نہیں سکھائی. حالانکہ اللہ کو اتنی ورائٹی پسند ہے، اس نے خود ورائٹی پیدا کی ہے. ساری زمین اسٹریٹ نہیں ہے، پہاڑ بھی ہے. ساری زمین پانی نہیں، کہیں پانی ہے کہیں خشکی ہے. ساری زمین ریت نہیں ہے، کہیں ریت ہے کہیں میدان ہے. ساری زمین جو ہے اس میں اب چہرے دیکھیں آپ کبھی، آپ 60-70 کلومیٹر کے بعد شکل بدل جاتی ہے، حلیے بدل جاتے، لہجے بدل جاتے، پنجابی بدل جاتی ہے. یعنی پنجابی ایک لینگویج ہے، فیصل آباد والے کی ہوتا ہے، گجرات والے کی اور ہے، سیال کوٹ والے کی اور ہے، گجرا والا ادھر آؤ ہے پلوان ہے، لاہور والے بھی لاہور ہے. کیا سمجھے؟ سرائکی ہے. آپ شروع کریں میلسی سے شروع کر کے جائیں ذرا اینڈ بارڈر صادق آباد تک، سرائکی کے 36 لہجے آ جائیں. کھانوں کی ورائٹی دیکھیں، مرگ کی رسم جو ہے اس رسم کو ذرا اسٹڈی کر کے دیکھیں. ہر جگہ علاقے کا فرق ہے، ہر جگہ طریقہ کار، جنازے ہر جگہ ہوں گے لیکن طریقہ کار کوئی نہ کوئی رسم رواج مختلف ہوں گے. تو اتنے انسانوں کی ورائٹی، اتنے کلچرز کی ورائٹی. ہم ایک دفعہ پنڈی میں کسی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، پرانی بات، انہوں نے ڈاکٹر صاحب بھنڈی آلو پکائے. وہ میری بیگم نے کہا ہم نے پہلی بار بھنڈی آلو کٹھے کھائے. پتہ لگا پوٹو ہر میں کامن ہے. یعنی کہ بری بات نہیں، ورائٹی ہے. کتنی ورائٹی ہے. کیا خیال ہے جی؟ کہیں گوشت نہیں کھاتے، کہیں کھاتے ہیں، کہیں پورا سالم بکرا رکھ کے کھاتے ہیں، کوئی سامنے رکھ کے سارے ایسے کر کے کھاتے ہیں، کوئی لہدا لے کے بیٹھ کے کھاتے ہیں، کوئی چمچے سے کھاتے ہیں، کوئی ہاتھ سے کھاتے ہیں. ورائٹی ہے. ورائٹی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، انسانوں سے پیار کرنا چاہیے. یہ سب ہیں، واصف صاحب کا جملہ ہے، سب سلامت تو ہم سلامت. اس میں سے کچھ مائنس کر دیجیے. ایک 25 تاریخ سال کی آتی ہے دسمبر کی، وہ جو صفائی کرتے ہیں نا وہ مائنس ہو جاتے ہیں، 2 دن کی چھٹی مانگتے ہیں. لگ پتہ جاتا ہے پورے شہر کو، گھر کو، نظام کو، دفتروں کو. یقین کریں اتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں وہ نہیں امپورٹنٹ، وہ ہے، یہ کمرے میں چھوٹی سی چھپکلی ہے. یقین کریں اتنی مفید چیز ہے. ہم تو مار کے بھگا دیتے ہیں، چلیں جی بری بھی لگتی ہے، کئیوں کو ڈر بھی لگتا ہے. سر یہ اس مچھر کو بھی کھاتی ہے جو آپ کو بھی نہیں دکھ رہا، یہ اس گتی کو کھا جاتی ہے. یہ کاکروچ جو ہے آپ نہیں سمجھ رہے، یہ بھی اپنی جگہ بڑا اہم ہے. اللہ کی کائنات میں جو کچھ ہے اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور ہے. تو میری آپ سب کے لیے دعائیں ہیں